بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وجوبها ابیا سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ جمعے کی فرضیت کو بتا رہے. وجوب سے کیا مراد ہے؟ فرضیت. اور یہاں پر جو ثبوت ہے نا فرضیت کا قرآن کریم سے بھی ہے اور احادیث شریف سے بھی ہے نا، تو یہاں پر وجوب کو عام معنی میں استعمال کیا، ورنہ مراد کیا ہے؟ فرضیت مراد ہے، کیونکہ جمعے کی نماز واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فرض ہے. الفصل الاول عن ابن عمر وابي هريرة رضی اللہ عنہما انہما قالا، یہ دونوں حضرات صحابہ فرما رہے ہیں، سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ السلام نے فرمایا، علی عواد ممبرہ، ممبر کے تختوں پر، لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات، کہ وہ لوگ جمعے کی نمازیں چھوڑنے سے باز آ جائے، رک جائے، ورنہ او لیختمن اللہ علی قلوبہم، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی دلوں پر مہر لگا دے گا، مہر غفلت. پھر وہ کیا رہیں گے؟ غافل رہیں گے، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جائے گا، تو اس کی وجہ سے ثم لیکونن من الغافلین، پھر وہ غافل ہوں گے اور دین سے دور رہیں گے. رواہ مسلم. الفصل الثانی عن ابی الجعد الضمری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاونا بها، جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دے، 3 جمعے بلا عذر تساہل کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا پڑے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کی دل پر مہر غفلت لگائے گا. رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی ورواہ مالک عن صفوان بن سلیم واحمد عن ابی قتادہ. وعن سمرة بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمرہ سے کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من ترک الجمعہ من غیر عذر، جو آدمی بلا عذر جمعے کی نماز چھوڑ دے، کوئی عذر نہیں، ویسے سستی کر رہے، فلیتصدق بدینار، ایک دینار صدقہ تو ضرور کرے، تاکہ اس سے کیا ہو جائے؟ کچھ نہ کچھ کفارہ ہو جائے، اور صدقے کی وجہ سے اس کا گناہ ہلکا ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہے اس کے پاس، فَإِن لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِینَارٍ، نصف دینار اس کی قیمت صدقہ کرے. رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الجمعة على من سمع النداء، اذان اول جو ہوتی ہے نا، جو اس کو سنے نا، اس پر جمعے کی نماز ہے، کیونکہ وہ قریب ہوگا. مصر والے لوگ، فنا والے لوگ، مصر کی فنا میں جو رہتے ہیں، ان پر آنا ضروری ہے جمعے کے لیے. رواہ ابو داؤد. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، الجمعۃ علی من آواہ اللیل الی اہلہ، جمعہ ان لوگوں پر ہے جو رات کو اپنے گھر واپس آ سکے. علی من ان لوگوں پر آواہ اللیل، کہ رات ان کو لے آئے، الی اہلہ گھر تک، یعنی وہ لوگ جہاں جمعے کی نماز پڑھی جاتی نا، وہاں سے اور ان کی گھر تک کتنا فاصلہ، مسافت ہو کہ واپس آنے میں رات سے پہلے پہنچ سکے. تو اس لوگ کیا کریں گے؟ جمعے کی نماز کے لیے آئیں گے. اور صحابہ حضرت بھی کیا کرتے تھے؟ نوبت بنوبت آیا کرتے تھے دور کے علاقوں سے. تو مطلب اس کا ہی ہے نا کہ ظہر کے بعد اگر کوئی چلنا شروع کرے 3-4 گھنٹوں میں تو بہت دور پہنچ سکتا ہے. تو ان لوگوں کو آنا بہتر بات ہے، مناسب ہے. اور جو شہر کے پناہ سے باہر نا، جس سے گاؤں دیہات میں دور، ان کے لیے آنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آنا چاہے تو اچھی بات ہے. وقال هذا حدیث اسناده ضعیف. وعن طارق بن شهاب قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، کہ جمعہ ہر شخص پر واجب، مسلمان پر، الا علی 4، 4 آدمیوں پر ضروری واجب نہیں، عبد مملوک، غلام، وامرأة، او امرأة، عورت پر، او سبیل، بچے پر، او مریض، بیمار پر.
رواه بدود في شرح السنة بلفظ المسابيع عن رجل من بني وائل. الفصل الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة. آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا جو جمعے کی نماز سے بلا عذر رہتے ہیں اور نماز جمعہ چھوڑتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، کہ لقد هممت ان امر رجل يصلي بالناس، کہ میرا ارادہ ہوا کہ کسی کو امر کر دوں کہ وہ نماز پڑھائے، ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، کہ جو لوگ جمعے کی نماز سے پیچھے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں، ان کے گھروں کو جلاؤں۔ اس طرح سے جماعت کی نماز کے متعلق بھی فرمایا ہے، رواہ مسلم۔ اب یہاں سے مسئلہ سنے، مسئلہ ہے خلافیہ وہ کیا کہ گاؤں اور دیہات میں جمعے کی نماز ضروری ہے یا کہاں پر ضروری ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ ہمارے احناف حضرات کے نزدیک مصر اور اطراف مصر، یہ اسی طرح سے بڑا گاؤں جس میں ارفاق زندگی ہونا، ضروریات وغیرہ، وہاں پر جمعے کی نماز جائز ہے، لوگ پڑھ سکتے، پڑھیں گے، پیچھے نہیں رہیں گے۔ جنگل میں، صحرا میں، پہاڑوں کے علاقے میں جہاں پر گھر نہ ہو، کہیں نہ ایک آدھ گھر ہو، وہاں پر جائز نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ گاؤں وغیرہ میں، دیہات میں یا جنگل میں بھی جائز ہے، تو یہ بات دلیل کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اور نماز جمعہ میں اور جو خطبہ جمعہ ہے نا، ان میں 40 آدمیوں کی حاضری شرط ہے۔ یہ کن کا مذہب ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں جمعے کی نماز پڑھنا چاہے نا، تو 40 آدمی جو بالغ و آزاد ہو، رہتے ہو اور جمعے میں شرکت کر سکے۔ امام مالک سے کے نزدیک بھی گاؤں میں جمعے کی نماز صحیح ہے، جس میں گاؤں وغیرہ، اس گاؤں میں کیا ہو، بازار قریب ہو اس کے۔ ہمارے احناف حضرات کے نزدیک قریہ صغیرہ میں نہیں ہوتا، بلکہ قریہ کبیرہ ہونا چاہے، ٹاؤن ہو، کیا ہو، بازار ہو، علاقہ ہو، وہاں پر شہر ہو، مصر، اطراف مصر، وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے دلیل اصل میں یہ ہے قرآن کریم کی جو آیت ہے نا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ وذروا البیع مانا تجارت چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو یہ کہاں پر ہوتی ہے؟ خرید و فروخت بازار میں ہوتی ہے نا، مصر علاقے، شہر میں، یا بڑی بستی ہونا، وہاں پر 4000 کی آبادی، 2000 وغیرہ، تو وہاں پر خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ورنہ عام دیہات گاؤں میں تو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں نا، وہاں پر تو خرید فروخت نہیں ہوتی، پہاڑوں کے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں نا۔ ہمارا مذہب کیا ہے اس مسئلے میں؟ راجح ہے، حضرت علی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ لا تشریق ولا جمعة الا فی مصر جامع۔ الفصل الثالث، الفصل الثالث میں ابن مسعود سے کہ حدیث پڑھ لیا، باقی حدیث سے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک الجمعة من غیر ضرورت، جو بغیر ضرورت عذر کی نماز جمعہ چھوڑ دے، کتب منافقا فی کتاب لا یمحا، کوئی سی کتاب منافق لکھا جاتا ہے نا کہ وہاں پر اسی پر کوئی مٹا نہیں سکتا، یعنی اس کتاب میں تصرف نہیں ہو سکتا۔ ولا يبدل، اور اس میں تبدیل نہیں ہوتی۔ وفي بعض الروایات ثلاثا، 3 مرتبہ فرمایا، رواه الشافعی۔ وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض و مسافر و امرأة و صبي و مملوک۔ ہاں، مریض و مسافر ہو، مسافر پر بھی واجب نہیں، عورت ہو، بچہ ہو یا غلام ہو۔ فمن استغنا بلہو او تجارت استغنا اللہ عنہ، جو تجارت وغیرہ لہو کے کاموں میں لگ کر اللہ سے استغنا اختیار کر دے، بس استغنا ہے کہ جب اسے کام کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، تو اللہ کی رحمت بھی اس سے ہٹائی جائے گی۔ اللہ اس سے استغنا کرے گا، کیا معنی ہے؟ اللہ کی رحمت اس سے ہٹ جائے گی۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟
غنی ذاتی اس کی صفت کی گئی ہے، صفت کے لائق ہے۔ رواہ الدارقطنی۔ آگے ہے باب التنظیف والتبکیر، یہ باب جمعے کے دن کیا کرنا، صفائی ستھرائی کرنا، اول وقت میں جانا، سویرے جانا۔ اس کے متعلق فضائل ہے کہ جو آدمی سب سے پہلے جائے اس کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ پہلے زمانے میں جو سلف حضرات علماء وغیرہ گزرے ہیں، نیک لوگ، وہ تو کیا کرتے تھے، صبح کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد اشراق وغیرہ پڑھ کے چاشت جمعے کے لیے جایا کرتے تھے۔ بعض لوگ کھانا نماز کے بعد کھاتے تھے، اور بعض صبح کا ناشتہ کر کے بس کیا کرتے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے نا، حدیث پر عمل کرتے تھے۔ الفصل الاول عن سلمان رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سے فرماتے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ لا یغتسل رجل یوم الجمعة ویتطہر ما استطاع من طہر، کہ جمعے کے دن جو بھی آدمی غسل نہ کرے، صفائی نہ کرے، مطلب نہیں کرے، غسل کرے، صفائی کرے اپنی استطاعت کے مطابق، بساط کے مطابق، ویدہن من دہنہ، تیل وغیرہ لگائے، خوشبو لگائے، او یمس من طیب بیتہ، اگر گھر کی خوشبو لگائے، اگر اس کے پاس نہیں کسی اور سے لے، بیوی سے لے، ثم یخرج، پھر نکلے نماز جمعہ کے لیے، فلا یفرق بین اثنین، دو آدمیوں میں تفریق نہ کرے، مانا جہاں بیٹھنا چاہ رہا ہے وہاں پر دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھ جائے۔ جیسے کسی جگہ پر والد بیٹھا ہوا ہو یا دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہو نا، دو آپس میں ساتھی ہونا، ان کے درمیان نہ بیٹھ جائے جب تک خالی جگہ نہ ہو۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، مانا کہ کسی کے مونڈ پر پلنگ نہ لگائے، نہ پھلانگے کسی کے مونڈوں کو، اسی طرح سے کسی میں اختلاف پیدا نہ کرے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جو نوافل مقدر وہ پڑھ لے، نماز بھی پڑھ لے، ثم ینصت، پھر کیا کرے، خاموش رہے، جب کیا پڑھ رہے، اذا تکلم الامام، جب امام خطبہ پڑھ رہے سب خاموش بیٹھ جائے، کوئی چیز نہ کھائے، کھیلے نہیں وغیرہ۔ الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، یہ جمعہ اور پچھلا جمعہ یا آگے والا جمعہ، ان کی بیچ جو گناہ ہوئی ہو نا، صغائر معاف ہو جائیں گے، اور کبائر کے لیے ممکن ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعہ فصلى ما قدر له، وہی کیا ہے، تشریح ہے، وہی تعبیر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غسل وغیرہ کر کے جمعے کے لیے آئے، نماز وغیرہ پڑھ لے، ثم انصت حتى يفرغ من خطبته، امام کے فارغ ہونے تک خطبے سے، اس وقت تک کہ خاموش رہے، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى، پھر نماز جمعہ بھی پڑھ لی سنن وغیرہ کے فارغ ہونے کے بعد، جب یہ کام کرے گا نا تو اس کی دو جمعوں کے درمیان جو دن گزرے ہیں نا ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وفضل ثلاثۃ ایام، اور مزید 3 دن کا ثواب بھی اس سے مل جائے گا، اور اگر گناہ ہو تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعہ، جو آدمی اسی طرح وضو کر لے کر نماز جمعہ کے لیے آئے، وضو بھی کر سکتے، غسل بہتر ہے، ہمارے نزدیک جمعے کا غسل واجب نہیں، کچھ حضرات ظواہر وغیرہ کہتے کہ واجب ہے، اصل میں شروع اسلام میں یہ واجب تھا، بعد میں وجوب ختم ہوا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے، ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى، لیکن اگر کوئی خطبے کے وقت وغیرہ یا نماز کے وقت کیا کرے، کنکری یا چھوئے یا کسی چیز کو ہاتھ لگائے نہیں، لغو کام میں لگ جائے، فقد لغوا، اس کام لغو شمار ہوگا، فضول کام شمار ہوگا، ثواب اس سے خراب ہوتا ہے، ثواب میں کمی آتی ہے۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا كان يوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جو جمعے کا دن ہو جائے نا اور فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جائے، یکتبون الاول فالاول، تو وہ اول اور اس کے بعد آنے والے اول کو لکھتے ہیں، یعنی نمبر وار کیا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ثواب لکھتے ہیں۔ ومثل المحجر کمثل الذی یهدی بدنہ، جو شخص دوپہر کے وقت آئے، مانا دوپہر کے وقت کیا مانا، یعنی نماز جمعہ سے پہلے، تو
تو اس کا ثواب ایسے ہوگا جیسے اس نے اونٹ کی قربانی دی ہو. ثم کالذی یہدی بقرہ، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. اگر اس وقت ایک شخص آئے یا کئی شخص آئے نا تو ان کے لیے اونٹ کا ثواب لکھا جائے گا. مثلا کچھ لوگ 10 افراد ایک ہی جگہ پر مسجد میں آئے اور ایک ہی وقت پر سب سے پہلے تو ان کے لیے اونٹ کا ثواب ہے. ثم کالذی یہدی، پھر اگر ایک آئے اس وقت کوئی اور ساتھ نہیں تھا، یا کئی لوگ آئے دوسرے نمبر پر تو ان کے لیے ثواب کا کالذی یہدی بقرہ، جیسے گائے کی قربانی کرے. ثم کبشن، پھر اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بیڑ بکری کا ثواب ہے. ثم دجاج، پھر مرغی کا. ثم بیضہ، پھر انڈے کا ثواب ہوگا. فإذا خرج الإمام، پھر جب امام خطبے وغیرہ کے لیے نکلے ممبر پر بیٹھ جائے، طووا صحفهم، فرشتے بھی صحیفے کتابیں وغیرہ لپیٹ لیتے ہیں. ويستمعون الذکر، خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں. متفق علیہ. وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی لغو کام کر رہا ہو نا تو اسے خاموش نہ کرو کہ تم اس سے کہو کہ خاموش رہو، کیونکہ وہ کہنے کا وقت نہیں ہوتا. اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت، اگر آپ جمعے کے دن کسی صاحب سے ساتھی سے کہہ دیں کہ خاموش ہو جا، یہ کام نہ کرے، والامام یخطب، اور امام خطبہ پڑھ رہا نا، فقد لغوت، تو آپ کا یہ کام لغو شمار ہوگا. تو مطلب یہ ہے نا کہ خطبے کا سننا کیا ہے، واجب ہے. خطبے کے وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی نہ کریں منہ سے. ہاں اشارے وغیرہ سے اگر کر سکتے کسی کو، اشارے کے کیا منع سے بتائے، اس کو بھائی وغیرہ سے بتائے کہ یہ نہ کرے مثلا. متفق علیہ. وعن جابر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر سے فرماتے ہیں علیہ السلام نے فرمایا، لیقیمن احدکم اخاہ یوم الجمعہ، کہ تم سے کوئی یہ کام نہ کرے کہ جمعے کے دن کسی بھائی کو کیا کرے، اٹھائے کسی جگہ سے. ثم یخالف الی مقعدہ، پھر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے. فیقعد فیہ، اس کی جگہ کی طرف جا کر وہاں پر بیٹھ جائے. ولکن یقول، ہاں یہ کہہ سکتے افسحوا، ذرا کیا کر دو، جگہ کر دو، یہ کہہ سکتا ہے. رواہ مسلم. الفصل الثانی عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قالا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اغتسل یوم الجمعة ولبس من احسن ثیابہ، جس جمعے کے دن غسل کرے اور بہتر کپڑے پہن لے، صاف ستھرے. ومس من طیب ان کان عنده، پھر خوشبو لگائے. ثم اتى الجمعة، پھر جمعے کے لیے آئے. فلم يتخطى اعناق الناس، کسی کی گردنوں کو نہ پلانگے. ثم سلم كتب اللہ له، پھر فرض نماز سنن وغیرہ پڑھ کے جو مقدر ہو نفل پڑھ لے. ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته، اور پھر خطبے کے وقت نماز کے وقت خاموش رہے، سب کچھ خاموشی سے سن لے. کانت کفارۃ لما بینہ وبین الجمعۃ التي قبلها، یہ جمعہ اور اگلا جمعہ یا پچھلے والے جمعے کے بیچ کے جو دن نا جو گناہ ہوئے ہیں ان کے لیے یہ کام کفارہ بن جائے گا. رواہ ابو داود. وعن اوس بن اوس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کہ من غسل یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن کپڑے وغیرہ دھوئے، ساری چیزیں اپنی کیا کر دے، صاف کر دے، دھو لے، ٹوپی وغیرہ جورب اسی طرح سے کپڑے وغیرہ دھو لے، پھر کیا کر لے، صاف کر کے خشک کرنے کے بعد اسے پہنے. واغتسل، اور غسل بھی کیا ہو، غسل کرے. وبکر وابتکر، کسی اور کو بھی کیا کرے اپنے ساتھ لے جائے اور اس طرح صبح سویرے چلا جائے. ومشا، جائے سواری پر نہیں بلکہ پیدل. ولم یرکب، ودنا من الامام، امام کے قریب بیٹھ جائے. اگر قریب جگہ ہو، قریب نہ ہو تو دور بھی بیٹھ سکتے ہیں. قریب آنے میں کیا ہے، زیادہ اہمیت دینی ہے. اور خطبہ بھی اچھی طرح سنے گا. واستمع، اچھی طرح غور سے سنے، غافل ہو کہ نہیں. ولم یلغو، کوئی لغو کام نہ کرے. کان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها، کان له بكل خطوة، ہر قدم جس نے اٹھایا ہے نا جمعے کی نماز کی طرف، عمل سنت، ایک سال کے عمل کا برابر سا مل گئی. جو عمل کا سمجھتے کون کون سے عمل کا، مثلا اجر صیامها، جس نے پورے سال روزے رکھے ہو، وقیامها، اور پوری سال اس نے قیام کیا ہو، تہجد نوافل پڑھے ہو. رواہ الترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ. وعن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے فرماتے ہیں علیہ السلام نے فرمایا، ما علی احدکم، تم میں سے کسی پر کیا حرج ہو سکتے ہے، اس میں نے کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں. ان وجد یتخذ ثوبین لیوم الجمعہ، اگر دو کپڑے ہو تو دو کپڑوں میں نماز پڑھ لے اپنے لیے بنائے. سوا ثوبی محنتی، ان کپڑوں کے سوا جس میں مزدوری ملازمت کام کرتا ہے.
نکاح کاج کے کپڑوں میں نماز نہ پڑھے بلکہ صاف ستھرے کپڑوں میں پڑھے. جیسے ہم کیا کرتے کسی پروگرام مجلس کے لیے نئے کپڑے پہنتے، صاف کپڑے. رواہ ابن ماجہ و رواہ مالک عن یحیی بن سعید. وعن سمرة بن جندب قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمرہ سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا خضر الذکر، خطبی کے لیے حاضر ہو جائے کر. ودنو من الامام، اور امام کے قریب رہو. فإن الرجل لا يزال يتباعد، بعض لوگ امام سے دور بیٹھتے جاتے ہیں، پچھلی صفوں میں شریک ہونے کی لیے کیا کرتے، پیچھے ہٹتے رہتے ہیں، اگلی صفوں میں نہیں جاتے. حتی یؤخر فی الجنۃ وإن دخلها، اسی لوگوں کو تو جنت میں بھی آخر میں داخل کیا جائے گا، اگرچہ داخل تو ہو جائیں گے لیکن آخر میں. کیونکہ نہیں کسی کیا رہنا، پیچھے رہنا، اگلی صف سے پیچھے رہنا اور امام سے دور رہنا، اس سے لگ رہا ہے کہ اس کو شرم آتی، خاتون کی طرف پیچھے ہٹتا رہتا ہے، تو یہ عادت اچھی نہیں ہے. رواہ ابو داؤد. وعن معاذ بن انس الجهني عن ابيه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعہ، جو آدمی جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں کو پلانگ کے، یعنی لوگوں پر کیا جو اوپر گزرے. اتخذ جسرا الى جہنم، اتخذ جسرا الى جہنم، گئی جہنم کی طرف اپنے لیے پل بنا رہے. یعنی کسی کی گردن پر نہ پھیلائیں بلکہ خری جگہ سے گزر جائے. اگر اگلی صف پہ پر ہو تو پھر پیچھے صفوں میں بیٹھ جائے. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب. وعن معاذ بن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن الحبوة یوم الجمعہ. یہ حضرت سے فرماتے کہ آپ علیہ السلام نے حبوا بیٹھنے سے جمعے کے دن منع فرمایا ہے. حبوا کا کیا معنی ہے کہ پیٹ پر کوئی چادر وغیرہ باندھ کے نا ہاتھ یا گھٹنے کھڑے کر دے تو ممکن ہے نیچے سے عورت نظر آئے یا اس میں سونا بھی غالب ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی کسی کو. والامام یخطب، جب امام خطبہ پڑھ رہا بلکہ تشہد کی حالت میں بیٹھ جائے، اگر تھکا ہوا ہو تو آلتی پاتی بھی لگا سکتے ہیں. رواہ الترمذی و ابو داود. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نعس احدكم يوم الجمعہ، اذا نعس احدكم يوم الجمعہ، تم میں سے کسی کو جمعے کے دن اونگ آ جائے نا، نیند آنا شروع ہو جائے، فلیتحول من مجلسه ذلك، وہاں سے جگہ بدل لے، کیونکہ یہ اثرات کیا ہوں گے، شیطانی اثرات ہوں گے، تاکہ اس کی نیند بھی بھاگ جائے گی نا، کہ وہاں پر شیطان کا اثر ہوتی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا اثر ہو یا نہ ہونا، جگہ بدل دینے سے اٹھ جائے گا نا تو اس سے بدن میں حرارت ہو جائے گی، کیونکہ حرکت سے حرارت آ جاتی ہے نا. اگر ایک جگہ پر آدمی بیٹھ جائے تو اس سے برودت آ جاتی ہے، آدمی کو نیند آ جاتی ہے. رواہ الترمذی. الفصل الثالث. عن نافع قال سمعت ابن عمر يقول، نافع سے کہتے ہیں ابن عمر سے کو فرماتے ہیں سنا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیم الرجل بمقعده ويجلس فيه، کہ آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا کہ ایک شخص دوسرے کو جگہ سے اٹھائے وہاں پر خود بیٹھ جائے. قیل لنافع، نافع سے کسی نے کہا فی الجمعہ، جمعے کے دن کا کیسے ہیں؟ قال فرمایا فی الجمعہ وغیرہ، جمعے کے دن کسی اور مجلس میں ہو ایسا کرنا ممنوع ہے. متفق علیہ. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یحضر الجمعہ ثلاثة نفر، جمعے کے لیے تو 3 قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں. فرج ایک تو وہ شخص کہ حضرہ بس جمعے کے لیے آ جائے، بلغو، فضول کام، لغو کام کرے، باطل عبث کرے، فذلك حظه منها، بس اس کا تو یہی حصہ ہے کہ ثواب وغیرہ سے کیا ہوگا، محروم ہوگا، اس کے لیے کھاتے میں لغو وغیرہ لکھا جائے گا. ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله، ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو جمعے کے لیے آتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتے ہے، تو اب اللہ کی مرضی، انشاء عطا ہو، اگر قبول کرے تو دے، و انشاء منعه، یہ کسی حکمت کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے اس سے روک دے، فی الحال اس کی دعا قبول نہ ہو یا کوئی تکلیف وغیرہ دور ہو. ورجل، تیسرا تو وہ شخص ہوتے ہیں، تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں حضرہ بانصوات و سکوت، کہ جمعے کے لیے آتے خاموشی سے، سکون سے رہتے ہیں، خطبہ بھی سنتے ہیں، لغو کام نہیں کرتے. ولم یتحط رقبۃ مسلم، کسی کے اوپر سے نہیں گزارتے، کسی کی گردن نہیں چلانتے، نہیں پلانگتے. ولم یؤذی احدا، کسی کو تکلیف ضرر بھی نہیں دیتے. فہی کفارۃ الی الجمعۃ التي تلیھا، تو یہ نماز اگلے والے جمعے کے لیے جو دن ہے نا، سب کے لیے یہ سارا عمل کفارہ بھی بن جاتے. وزید ثلاثہ، مزید 3 دنوں کا ثواب بھی ملتا ہے. وذلک بان اللہ یقول،
اور اس وجہ سے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا نا تو 10 کے برابر ہوگا، 10 کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. تو ایک دن کا اس نے اچھا کام کیا نا تو 10 دن کا ثواب ہوگا، کیونکہ ایک جمعے میں 7 دن نا، 3 دن اور مل گئے. رواہ ابو داود. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب، جو آدمی جمعے کے دن خطبے کے وقت کلام یا گفتگو وغیرہ کرے بلا ضرورت، کوئی ضرورت ہوگی نہیں، فہو کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ تو اس گدھے کی طرح ہے نا کہ جو کیا کرے کتابوں کا بوجھ اٹھائے لیکن اسے معلوم نہ ہو کہ وہ کیا اٹھایا ہوا ہے. یعنی آدمی بھی تو اتنا سمجھ رہے نا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، شائستگی کے ساتھ رہنا چاہیے، پھر بھی ایسا کر رہے تو گویا کیا ہوا، ایسا ہوا کہ باوجود جاننے کے پیدا نہیں اٹھا رہا، جیسے گدھا کہ کتاب اسے پیدا نہیں اٹھا سکتا. والذی یقول له، اور جو اسے کہا کہ انصت خاموش رہو، لیس له جمعہ، اس کا بھی جمعہ نہیں ہوتے ہیں، اس کا ثواب خراب ہو جاتا ہے. رواہ احمد. عن عبید بن الصباق مرسلا قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمعۃ من الجمع، حضرت سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے کسی جمعے یہ فرمایا کہ یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، ان احد یوم جعلہ اللہ عیدا، اللہ نے اس دن کو عید کی طرح بنایا ہے. عید ہے، عید سے بڑھ کر ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں اجتماع ہوتا ہے نا، لوگ جمع ہوتے ہیں، استحام ہوتا ہے. فاغتسلوا، غسل کیا کرو، صاف ستھرے بن ٹن کرایا کرو. من کان عنده طیب، جس کے پاس خوشبو، فلا یضره ان یمسه منه، کوئی ضرر ہوگا اسے، کیا ضرر ہوگا، لگائے، اگر کوئی بیماری نہ ہو تو لگائے. وعلیکم بالسواک، اور مسواک بھی کرو اس دن. رواہ مالک و رواہ ابن ماجہ و ابن عباس، وہ عن ابن عباس متصلا. تو یہاں پر جو فغتسل وغیرہ کے اوامر آئے ہیں نا، امر کے صیغے ہیں، یہ ہمارے حضرات کے نزدیک اب استحباب کے لیے سنت ہے. غسل کرنا شروع اسلام میں غسل کیا تھا واجب تھا، ظواہر وغیرہ کے نزدیک اب بھی کیا ہے، غسل واجب ہے. وعن البراء رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا علی المسلمین ان یغتسلوا یوم الجمعہ، مسلمانوں پر حق ہے، واجب ہے نا، وہ واجب والا معنی مراد ہے. ہمارے نزدیک حق کا کیا معنی ہے، یعنی اس کے لیے بہتر بات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ کیا کرے، غسل وغیرہ کر کے، صفائی ستھرائی کر کے، کسی کو تکلیف نہ ہو. اہمیت شان کے لیے بات ہے، مسلمانوں کے لیے حق ہے کہ جمعے کے دن نہائے، یغتسل یوم الجمعہ ولیمس احدهم من طیب اہل، خوشبو وغیرہ بھی لگائے. فإن لم یجد فالماء له طیب، ہاں اگر خوشبو نہ ہو تو بس صفائی ستھرائی پانی سے کرنا، یہ بھی کیا ہے، خوشبو کی طرح ہے. رواہ احمد و ترمذی وقال هذا حدیث حسن.